قرآن کریم کی آیت پڑھی نا شیطان کے متعلق کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بناؤ شیطان کو. اگر نہیں بناؤ گے تو تمہارے اندر بھی شیطنت آنا شروع ہو جائے گی. آہستہ آہستہ تمہارا ایمان یہ تم سے لے لے گا اور پھر یہ تمہیں اولیاء الہی کا دشمن بھی بنا دے گا اگر اس سے تم جو ہے وہ دوستی لگاؤ گے. اس وجہ سے اس سے کبھی دوستی مت لگانا، اس کو اپنا دشمن سمجھنا، دشمن بنا کے رکھنا. ایک اور مقام پہ سورہ انعام کی آیہ نمبر 68 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اگر آپ ان لوگوں کو دیکھو جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مسخرہ اڑا رہے ہیں، دین کا استہزاء کر رہے ہیں، تو آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی باتیں چینج کر لیں. اس وقت تک جب تک وہ اپنا موضوع چینج نہ کریں آپ نے ان سے ان کے قریب نہیں جانا بلکہ ان سے اعراض کرنا ہے. یعنی جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں یا دین کا مسخرہ اڑانے والے ہیں، مسخرہ عملی بھی بعض لوگ اڑاتے ہیں نا، صرف باتوں سے نہیں اڑا رہے ہوتے، دین کو اہمیت نہ دینے والے لوگ، آپ ان سے دور رہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے قریب جائیں گے تو پھر آپ کو بھی ان کے وائرس لگ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اس قانون کو واضح طور پہ بیان فرما رہا ہے. اور اسی موضوع کو پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اور سورہ میں اس طریقے سے بیان فرماتا ہے کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَعْظُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. بالتحقیق قرآن کریم آپ کے اوپر نازل کیا گیا اور اس کو جب کفار سنتے ہیں تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کا استہزاء کرتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیں. فَلَا تَقْعُدُوا، ان کے ساتھ مت بیٹھیں آپ، ان استہزاء کرنے والوں کے ساتھ، ان مسخرہ کرنے والوں کے ساتھ. کیوں؟ حتی یخوض فی حدیث غیر، یہاں تک کہ یہ اپنا موضوع چینج نہ کر دیں. جب موضوع چینج کر دیں، اس کام سے ہٹ جائیں، اس کام کو چھوڑ دیں، تو پھر آپ بیٹھیں. یہ بیٹھنے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے اس حالت میں کہ جب وہ استہزاء کرنے والے ہیں، دین کا مسخرہ کرنے والے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر بھی وائرس آ جائیں گے، آپ بھی آہستہ آہستہ ان کے ماحول کا رنگ پکڑنا شروع کر دیں گے. آہستہ آہستہ انسان پکڑتا ہے. پہلے جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ شیطان کے اوپر جب انسان اس سے دوری نہیں اختیار کرتا، اولیاء شیطان سے جب دوری اختیار نہیں کرتا، ان کے قرب میں جاتا ہے، تو پہلے تھوڑی تھوڑی ایسے مکس باتیں کرتا رہتا ہے، پھر آہستہ 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 وہ بالکل اس کو بے دین کر دیتے ہیں. یہ مرحلہ وار ہوتا ہے، مرحلہ وار ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ شیطان اپنے آثار آپ کے اوپر ظاہر کرنا شروع کرے گا، اس کی دوستی آپ کے اوپر. جس طرح برے دوست ہوتے ہیں وہ ایک لمحے میں انسان کو برا نہیں بناتے، بلکہ ان کی دوستی آہستہ آہستہ آہستہ. ایک دن وہ آپ کو کہے گا یہ سگریٹ پی لو، آپ بھی ساتھ سگریٹ پینا شروع کر دیں گے. ایک دن وہ آپ کو نشہ شراب بھی شروع کروا دے گا، ایک دن آپ کو چرس بھی شروع کروا دے گا. آہستہ آہستہ کئی دفعہ آپ دیکھیں 3-4 سال کسی شخص کے ساتھ، برے کے ساتھ آپ دوستی کریں تو 3-4 سال میں وہ آپ کو سٹیپس میں مختلف بری عادتوں میں ڈالے گا. تو یہی ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ سب کافروں اور منافقوں کو جہنم میں ڈالے گا. ان سب کو لیے ہوئے اللہ تعالیٰ، اللہ سب کو جانتا ہے کون منافق ہیں، کون کافر ہیں، اور کون منافقوں کے ساتھ مل رہے ہیں اور اس نفاق کو لے رہے ہیں. دیکھیں اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی جس طرح جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، دفاعی سسٹم. آغا مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ دشمنی با دشمنان خدا سسٹم دفاعی در مقابل ضررہا و خطرہا ایجاد می کند. جب آپ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہو، ان پہ لعنت کرتے ہو، تو آپ کے وجود میں ایک دفاعی سسٹم آ جاتا ہے، طاقت پکڑ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ خطروں سے بچ جاتے ہو. کون سے خطروں سے؟ آپ کے ایمان کو جو خطرے ہیں، آپ کی روح کو جو خطرے ہیں، آپ کے یقین کو جو خطرے ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان ہے، اس میں جو وہ ایمان ہے اس میں وہ شک ڈالنا شروع کر دیں گے. ان خطروں سے آپ کو کون سی چیز بچاتی ہے؟ آپ کو وہ دفاعی سسٹم. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے ان تبرہ کرنا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہ جو فروع دین میں تبرہ رکھا گیا یہ بہت مہم ہے. اصل میں لفظ ہے تولی و تبری، ہم اس کو تبرہ کہتے ہیں، جو درست تعبیر ہے صرفی قاعدے کے مطابق وہ یہ تولی و تبری ہے. تبرہ یعنی اللہ کے دشمنوں سے اور اللہ کے اولیاء کے دشمنوں سے براعت کرنا، ان کی راہوں کو چھوڑنا. توجہ کریں گے اصل برات کا معنی یہ، برات کا معنی یہ نہیں کہ گلی چوکوں میں جا کے لان کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر جو خود انہی کے مطابق عمل کرنا.
یعنی جو دشمنان خدا ہیں انہی کی راہوں پہ چلنا. جس طرح آج بہت سارے اسی طرح کرتے ہیں نا کہ عملاً کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زانیوں کو پسند نہیں کرتے, شرابیوں کو پسند نہیں کرتے, لیکن انہی کی پارٹیوں کا حصہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اسی طرح ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں وہ فاسد اور فاجر لوگ ہیں, لیکن صرف تبرہ کہتے ہیں, کرتے عملاً نہیں ہے. عملی تبرہ بہت ضروری ہے. عملی, اصل میں تبرہ ہوتا ہی عملی ہے, یعنی ان راہوں سے دور ہو جانا, ان منافقین کی راہوں سے دور ہونا اور الہی راہوں کو اپنا لینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم حتیٰ حیوانوں کے اندر بھی رکھا, انسانوں کے اندر بھی یہ رکھا ہے, یہ دفاعی سسٹم, یعنی مثبت پہلو بھی رکھا, منفی پہلو بھی رکھا. وہ ان کا جسم محفوظ تب ہوتا ہے کہ جب ان کے جسم کے اندر ایسا سسٹم موجود ہے کہ جو دفاع کرتا ہے وائرسز سے اور اسی طریقے سے جذب کرتا ہے اچھی چیزوں کو. یہ دونوں پہلو بہت ضروری ہیں. یعنی آپ کے اندر, آپ کی روح میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اولیاء الہ کی محبت کو جذب کر سکے تاکہ ان کے نقش قدم پہ چلے, ان کی تعلیمات سے استفادہ کر سکے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ جو منفی پہلو ہے, یعنی جہاں پہ آپ کی دفاعی کنڈیشن دافعہ مضبوط ہو. اگر آپ شیطانوں کو دور نہیں کر سکتے تو شیطان آپ کو کبھی بھی اولیاء الہی کی راہوں پہ جانے نہیں دیں گے, آپ کو کبھی بھی اللہ تک نہیں جانے دے گا شیطان, اگر آپ کی قوت دافعہ کمزور ہو گئی. آپ دیکھیں اس کی بہت بڑی مثال ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم, تمہارے لیے بالتحقیق اسوہ ہے ابراہیم کی ذات اور ان کے ساتھی جو تھے وہ تمہارے لیے اسوہ ہیں. کیوں اسوہ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی قوم سے برات کی اور ان چیزوں سے برات کی مما تعبدون من دون اللہ, جو وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی پرستش کرتے تھے. یہ برات کا درس اسوہ ہے, یعنی دوری اختیار کرو, شیطانوں سے دور ہو جاؤ, شیطان صفت لوگوں سے دور ہو جاؤ, فاسد اور فاجر لوگوں کی پارٹیوں کا حصہ مت بنو ورنہ وہ بھی تمہیں اپنے جیسا بنا دیں گے. دیکھیں یہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ اور مفسد حکمرانوں کے ساتھ جو علماء کو کہا گیا کہ آپ تعلق نہ رکھیں, ان کی فرما برداریاں نہ کریں, ان کے تابع نہ چلیں, اس کی بنیادی ترین وجہ حتیٰ یہاں تک کہ ان کے ساتھ زیادہ بیٹھے اٹھے بھی نہ. میرے لیے یہ موضوع بہت یعنی تحقیق والا تھا. میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا تھا کیوں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سختی سے منع کیا ہے کہ جائر اور ظالم حکمرانوں کی ایک کھجور کے گٹکے کے مطابق بھی ان کے ساتھ تعاون نہ کرو. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ان کی مانتے ہیں, آپ کے اندر انہی کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے, انہی ظالم اور فاجر اور فاسق لوگوں کا والا اثر آتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں پوری تاریخ میں اور آج بھی اسی طرح یہ جو ان کے پیچھے چلتے ہیں انہی کے سٹائل, انہی کی راہوں پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر علماء ایسے ہو جائیں گے تو وہ کیونکہ معاشرے کے اندر مؤثر ہوتے ہیں تو پھر وہ بدترین ہیں. اس وجہ سے روایت کے اندر آیا کہ ایسے علماء جو ظالم حکمرانوں کی, جو فاسق اور طاغوتوں کی سپورٹ کرنے والے ہیں یا ان کے پیچھے چلنے والے ہیں, ان کو دیکھ کے دور ہو جاؤ, ان سے بھاگ جاؤ, ان کو دیکھ کے, یعنی ان کے قریب مت جاؤ, خوف رکھو ان کا اس مسئلے میں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دوستوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ عداوت اور بغض ختم نہیں کریں گے, یہ نفرت ختم نہیں کریں گے کبھی بھی, یہاں تک کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے, اگر ہم تمہارے ساتھ نرم ہوگے تو پھر تم ہمارے ساتھ تو بغض ختم کرنے والے نہیں ہو, تم نے ہمیں ختم کر دینا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اور آگے وہ بات آ رہی ہے. پھر استاد مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم امریکہ سے برات کرتے ہیں اور مرگ بر امریکہ کو ہمیشہ آج تک ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے, یہ اسی نقش قدم پہ چلنا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے. کیوں؟ کیونکہ مرد آباد امریکہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی ہم اسلام پہ نہیں چل سکتے, اسلامی تعلیمات پہ نہیں چل سکتے. جب تک شیطانوں سے دور نہیں ہوں گے, شیطانوں کی راہوں سے دور نہیں ہوں گے, کبھی بھی ہم راہ خدا پہ چل نہیں سکتے. فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ حکم فرمایا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ یہاں تک کہ تمہیں اپنی ملتوں کے تابع کر دیں. یہ کیا قانون اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے؟ کس چیز کو بیان کر رہا ہے؟ اسی برات والے نظریے کو بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ نے برات نہ کی یہود و نصارہ سے اور نفرت نہ کی اور بغض نہ رکھا دل میں ان کے ساتھ, تو آہستہ آہستہ ان کے وائرس آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ اس وقت آپ سے راضی ہوں گے جب آپ کو بھی یہودی بنا دے, جس طرح آج بہت سارے مسلمان حکمرانوں کو انہوں نے یہودی بنا دی, عملاً یہودی ہو چکے ہیں.
آج آپ دیکھ لیں عملی طور پہ ان کی اطاعت کر 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 کتنی غلامی ہمارے حکمرانوں نے کی ہے یہود و نصارہ کی، کہ آج انہی جیسے بن چکے ہیں اور انہی کے کردار پہ چل رہے ہیں اور انہی کی پالیسیز کو ہمارے اسلامی ممالک میں لے کے آتے ہیں اور انہی کی کلچر اور فرہنگ کو یہاں پہ پروان چڑھا رہے ہیں۔ اور آخر میں آقا مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں پہ لعنت کرنا ضروری ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس ماڈرن دور میں ہم یہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہر دور میں یہ توحید پرستی کا نتیجہ ہے۔ یہ اگر آپ اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، سالم معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اور ایک بہترین معاشرہ، آئیڈیل معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، تبرہ بھی کرنا ہوگا، تولا بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اشداء علی الکفار، پہلے یہ کہا ہے، پہلے فرمایا اشداء علی الکفار اور پھر فرمایا رحماء بینہم، یعنی یہ کافروں کے مقابلے میں شدید ہیں اور مومنین کے ساتھ مہربان ہیں۔ پہلے کفار کے خلاف شدت، پہلے تبرہ، پھر تولا، پہلے لا، پھر الہ الا اللہ، پہلے لا کہو، پہلے طاغوتوں کی نفی کرو، کیونکہ اگر نفی نہیں کرو گے تو وہ تمہاری زندگی کے اوپر اثر ڈالیں گے اور پھر تمہیں وہ راہ خدا سے دور کر دیں گے۔ اس وجہ سے لعن جو ہم کرتے ہیں قاتلین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ یا قاتلین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قاتل ہیں ان کے دشمنوں، یعنی ان پہ جو ہم لعنت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اہل البیت کے دشمنوں پہ لعنت نہیں کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ ان کی محبت انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، جس طرح بھی مسلمانوں کی یہی مشکل بن چکی ہے کہ یہ جو بعض مفتی یزید کی جو ہے وہ وکیل بنے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قوم اور امت کے اندر آہستہ آہستہ وہ یزیدی کردار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ علماء حق کا کردار حق بنتا ہے کہ وہ اٹھیں، جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ نے کچھ عرصہ پہلے اپنی ذمہ داری ادا کی اور یزید ملعون کے کفر پہ کتاب لکھی۔ وہ اسی وجہ سے لکھی، انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے جب ایک مفتی کو ایک چینل پہ دیکھا کہ وہ یزید کا وکیل بنا ہوا تھا اور وہ مفتی اعظم تھا پاکستان کا، تو مجھے اس وقت سمجھ آ گئی کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے، یہ وائرس یزیدیت کا اگر پھیل گیا تو یاد رکھیں معاشرے سے حسینیت ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اگر آپ حسینیت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یزیدیت کے ساتھ آپ کو نفرت کرنی ہوگی، بغض رکھنا ہوگا۔ اگر یہ کریں گے تو آپ حسینی ہیں۔